کیا ہے نا، جنہوں نے فرق کیا ہے. یہ صفحہ نمبر 109 پر آپ دیکھیے. میری آواز آ رہی ہے؟ ساروں کو آ رہی ہے؟ ہلو، ساروں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. صفحہ نمبر 109 پر دیکھیں کہ جنہوں نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کہا ہے نا، کہ ان دونوں کے فرق ہے. یہ آیت آپ دیکھیں، آیت کو آپ دیکھیں غور سے. صفحہ نمبر 109 یہ لکھا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبهم. دیکھو، یہ جو آراب تھے نا، آراب مدینہ منورہ کے آس پاس میں جو بدو قسم کے لوگ رہتے تھے، آراب نہیں ہوتے جس کو ہم بانڈچی بھی کہتے ہیں، دیہاتی لوگ. کون سے؟ دیہاتی لوگ. وہ آ گئے اور انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کو کہ ہم ایمان لے آئے. ہم کیا لے کے آئے؟ ایمان لے کے آئے. اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایمان تو نہیں لے کے آئے، یہ منافق ہے. تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ تم لوگ جو ہے نا، قل لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہہ دو کہ ہم اسلام لے آئے. تو دیکھو اللہ نے فرق کر دیا نا. کیا کر دیا؟ فرق. کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لے آئے. یہ مت کہو کہ ایمان لے، بلکہ یہ کہو کہ بلکہ اسلم نہ، کہ ہم کیا کہیں؟ ہم اسلام لے کے آئے. کیونکہ ان کا ظاہری جو ڈول ڈانچہ تھا، ان کا جو ظاہری شکل تھا، ان کا ظاہری جو صورت بنا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان کا تعلق تو دل سے تھا اور دل کے اندر ان کی کفر تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم اسلام لے آئے، کہ ہمارا ظاہر جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق ہے، لیکن ہمارا دل اسلام کے مطابق ہو وہ نہیں ہے. تو دیکھو یہاں پر ایمان اور اسلام کے اندر وہ فرق ہے، بعد میں یہ فرق کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ ہو گیا. اب اس کے صفحہ نمبر 110 پر آپ آئے. کفر. کفر کسے کہا جاتا ہے؟ کفر کسے کہا جاتا ہے؟ کفر کے معنی انکار کے ہیں جن باتوں کا بالضرورہ دین میں سے ہونا ثابت ہو. ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے. اس سلسلے میں دو باتیں وہ اہم ہیں. نمبر ایک، مومن ہونے کے لیے تو ان تمام باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے جو ثابت ہو، لیکن کافر قرار پانے کے تمام باتوں کا انکار ضروری وہ نہیں ہے. دیکھو میری بات سنو، یہاں دو باتیں قابل غور ہے. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں نا، اس کو ماننا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مثال یہ بھی میرے لیے آپ کے لیے ضروری کہ ہم نماز بھی پڑھے مانے، ہم روزہ رب بھی رکھے، ہم حج بھی کرے، ہم جہاد بھی کرے، ہم تبلیغ بھی کرے، ہم اچھی طرح سے معاملات بھی کرے، ہم غیبت بھی نہ کرے، ہم زنا بھی نہ کرے، ہم سود بھی نہ کھائے. یہ چیزیں مومن کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن 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 کافر ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کافر اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی مومن ہونے کے لیے تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا تو وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ کہا جاتا ہے کفر کو. کفر یہی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کسی چیز مثال آپ نے مثال مومن تو یہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، جہاد بھی کرے گا، تبلیغ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، نکاح بھی کرے گا، سارا کچھ. اور کافر کیا ہوگا؟ اگر ان چیزوں میں سے ایک کا بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کو نہیں مانتا معاذ اللہ، تو وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر. تو کفر کا لغوی معنی ہے انکار کرنا. کیا کرنا؟ ناشکری کرنا، انکار کرنا. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کفر کہا جاتا ہے. ارکان ایمان کون سی چیزیں ہیں؟ یہ آپ دیکھیں صفحہ 110 پر آپ دیکھیں. یوں تو ان تمام باتوں کو تسلیم کرنا ایمان میں شامل ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو،
لیکن ان کی 6 بنیادی ارکان ہیں. وہ 6 بنیادی ارکان یہ ہیں. دیکھو، اللہ پر ایمان، نمبر 2 رسول پر ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 ملائکہ پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان. یعنی ان چیزوں پر ایمان رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. اگر کوئی اس میں ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ مطلقاً کافر ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی. اب قرآن و حدیث صفحہ 111 پر دیکھیں. اب قرآن و حدیث میں ان امور ستہ یعنی ان 6 امور کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد بارہ تعالی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ ساری چیز جو ہے نا، یہ جو چیزیں ہم نے اوپر بیان کری، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے نا وہ ذکر کی گئی ہیں. آخر 111 پر یہ سوالات ہیں تمرینی. ایمان کی تعریف کرے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. نمبر 2 دلیل قطعی سے کیا مراد ہے؟ دلیل قطعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. جیسے قرآن ہے، قرآن کی آیت تمام کے تمام وہ قطعی ہیں، مطلب قرآن، اور اس طرح احادیث سے متواترہ ہے، وہ بھی دلیل قطعی میں وہ شمار ہوتا ہے. اور اس طرح اجماع امت جو ہے نا، وہ بھی دلیل قطعی میں وہ شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یقینی دلیل ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. نمبر 3 ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے. قرآن و حدیث سے اس کی دلیل پیش کر دے. ایمان اگر سب تصدیقی قلبی کو کہا جاتا ہے تو اس کی دلیل آپ قرآن و حدیث میں سے کوئی آیت یا کوئی حدیث آپ پیش کر دے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے. وہ میں نے پوری تفصیل سے بتا دیا، آپ اس کو دیکھ پی لیں. نمبر 4 اقرار کب واجب ہے؟ یعنی اقرار باللسان کب واجب ہے؟ اقرار باللسان اس وقت واجب ہے نا کہ جب کیا ہو، جب مثال کے طور پر ایک بندہ ہو، مسلمان معاشرے کے اندر رہ رہا ہو، تو اقرار باللسان تو ضروری ہے. کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہے کہ نہیں، اور آپ زبان پر مہر لگا دیں تو وہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ وہ کیا سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور نمبر 5 عمل ایمان کا جز نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ یہ ایمان کا جز تو نہیں ہے، لیکن اس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے کہ بندہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 6 ایمان اور اسلام ایک ہے یا الگ الگ؟ وضاحت کیجئے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا پوری تفصیل. نمبر 7 کفر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ابھی بتا دیا. اور 8 ایمان کی 6 بنیادی ارکان کون کون؟ یہ بھی ابھی ہم لوگوں کو بتا دیا. صفحہ نمبر 112 اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ کل پڑھیں گے. اب آج سورۃ النساء ترجمہ پڑھ لیتے ہیں.